فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے، ان میں بعض مسلمان اور بعض کافر تھے، مگر کافر بادشاہوں میں فرعون وہ انوکھا بادشاہ تھا جس نے نہ صرف تکبر کیا اور حق سے اعتراض کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے: اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہی دعویٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلی مخالفت اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی۔ اس کا اصل نام مصعب ابن ریان ابن ولید تھا۔ چونکہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اس لیے جب یہ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کا بھی لقب فرعون پڑ گیا۔ فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جس کا باپ چرواہا تھا۔ آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے، اس لیے اس کی ماں نے اسے نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا آئے دن گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ ہاتھ پاؤں چلاؤ تاکہ گزارا ہو سکے۔ یہ نکلا تو اس نے چوری کا کبھی مشغلہ اختیار کر لیا اور اس کی چوریوں سے لوگ تنگ آ گئے۔ آخر کار یہ خبر بادشاہ وقت کے پاس پہنچی۔ اس نے گرفتاری کا حکم صادر کیا۔ جب یہ دربار میں لایا گیا اور اس نے چوری سے متعلق پوچھا گیا تو اس نے چوریوں کا اقرار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا اور کچھ سزا بھگت کر چھوٹ گیا، مگر اس نے ایک انوکھا مشغلہ اختیار کیا کہ قبرستان میں بیٹھ جاتا اور جو بھی میت دفن کرنے لوگ آتے تو انہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے یہاں متعین کیا گیا ہے اور دفن کرنے کی فیس دو۔ چنانچہ اس کا یہ کاروبار بھی چلتا رہا۔ جب بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے ان سے بھی پیسے مانگے تو بادشاہ تک شکایت پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آدھے پیسے تمہارے اور آدھے پیسے میرے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بہت چلاک انسان ہے، چلاک اور ہوشیار ہے، اگر اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا تو اس نے فرعون کو چوکیداروں کا نگراں بنا دیا۔ اس نے نگراں بننے کے بعد ہی چالاکی و مکاری شروع کر دی اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت سنبھال لیا۔ اس طرح یہ تخت و تاج کا مالک بنا۔ چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے فرعون کا لقب پڑا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون کا پہلا حکم۔ فرعون جب تخت شاہی پر بیٹھا تو اس نے کفرہات کی وہ رسمیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے سرزمین مصر سے ختم ہو چکی تھیں از سر نو شروع کر دیں، جن کا خیر مقدم مصر کی تمام رعایا نے بڑی جوش و خروش سے کیا، مگر آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل نے ان تمام خود ساختہ رسموں کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایسا زوردار انکار کیا کہ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے انہیں ان رسومات پر ابھارنا چاہا، لیکن اس قوم نے ان تمام باتوں کی تردید کی اور اپنے ایمانی جذبات سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی لیے کسی غیر اللہ کو وہ سجدہ نہ کریں گے، اور سب نے متفقہ طور پر فرعون سے یہ درخواست کی کہ ہمیں اس خدمت سے معافی دیں۔ یہ سن کر فرعون غصے میں سرخ ہو گیا اور اس وقت حکم صادر کیا کہ آج سے تمام مشکل اور حقیر قسم کے پیشے بنی اسرائیل سے کروائے جائیں اور خبردار کوئی ان پر رحم نہ کھائے۔ فرعون کی ظلم و ستم کی ابتدا۔ جب فرعون کے سامنے بنی اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے تمام مشکل اور حقیر قسم کے پیشے بنی اسرائیل سے کروانے کا حکم دے دیا۔ اس اعلان کے بعد سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کے سپاہیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور تمام سخت کام جیسے سنگ تراشی، بیلداری اور تمام رات چوکیداری وغیرہ زبردستی بنی اسرائیل کے سپرد کر دیے۔ اور اس فرعون نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم میں سے خاص طور پر ان کی حاملہ عورتوں سے پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر کٹوائیں اور ڈھالوائے جائیں۔ بس سوائے اس قوم یعنی بنی اسرائیل کے تمام اقوام نے فرعون اور اس کے عکسی تصویروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جو شخص سجدہ کرنے سے انکار کرتا یا کسی اور حکم میں چو چرا کرتا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوتا تھا۔
اور سب سے عام سزا یہ دی جاتی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں۔ تصویروں کو سجدہ۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ادنیٰ اور اعلیٰ تمام رعایا مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے سے سجدہ کیا اور پھر وزیروں سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز کے رہنے والے تھے ان کے لیے سونے کے مجسمے بنوائے اور ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، ابناس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے اور ان کی پتیاں زمرود کی تیار کروائیں، اور چاندی کے پرندے تیار کروا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درخت کی ہر شاخ پر بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو اس کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ حامان کا مشورہ۔ پھر ایک دن حامان جو کہ اس کا وزیر تھا، اس نے اس کی سفارش کی کہ اے عالی جان، ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر مشکل کام ڈالے، اور کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ۔ ان مظالم پر کامیابی سے فرعون کی فرعونیت میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ انتہا درجے کا مغرور ہو گیا، اور اب کھلے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جن کے الفاظ یہ ہیں سورہ نازعات میں کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ یہ سن کر تو ابلیس کو بھی غصہ آ گیا، اور اس نے فرعون سے کہا کہ میں نے صرف آدم علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس سے میرا یہ حشر ہوا۔ اے لعین، تو خدا پاک سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ لیکن وہاں حشر سے کیا بحث، وہاں تو موجودہ سے غرض تھی۔ رعایا کی فریاد۔ فرعون کے زمانے میں کئی برس قحط سالی ہوئی، جس سے اس کی رعایا سخت پریشان تھی اور پیاس کے سبب سے مرنے لگی۔ جب یہ حالت ہوئی تو مخلوق جمع ہو کر فرعون کے پاس آئی، جو کہ جعلی خدا بنا ہوا تھا، اور کہا کہ تو ہمارا خدا ہے، اور کیسا خدا ہے کہ ہم قحط سالی سے تباہ ہو رہے ہیں اور تو بارش نہیں برساتا؟ اگر تو نے ہم پر بارش نہ برسائی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا جلد بارش برسا تاکہ ہم بچ سکیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اچھا، میں بارش برساؤں گا، اطمینان رکھو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں روز مصر کے میدان میں نکلیں گے اور پھر وہاں پہنچ کر بارش برسائیں گے، اور نیز مصر کا بچہ بچہ اس روز ہمارے ساتھ جلوس کے ہمراہ چلے اور ہمارے بارش برسانے کا تماشا دیکھیں۔ یہ خبر نہ صرف مصر میں مشہور ہوئی بلکہ دور دراز اور ملکوں شہرت پکڑ گئی،
کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن فرعون اپنی قدرت سے بارش برسائے گا۔ جعلی خدا کی خدائی۔ بالآخر وہ مقررہ تاریخ بھی آ پہنچی۔ اس دن پورا عالم جمع ہو گیا اور اب فرعون انتہائی غرور کے ساتھ اپنے محل سے نکلا اور مخلوق کے ساتھ لے کر مصر کے میدان میں پہنچا اور وہاں سے ایک پہاڑی کی جانب اپنا رخ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، ہم پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، اور چلتے چلتے تمام لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے مڑ کر دیکھا کہ میں سب کی نگاہوں سے اوجھل ہوں اور اب مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ چاروں طرف دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہیں آیا تو جلدی سے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا، اور اندھیرے میں پہنچ کر اس نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنا لباس دھجیاں دھجیاں کر دیا، اور سر پر خاک ڈالتا ہوا اس وحدہ لا شریک لا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اللہ کے حضور نہایت درد کے ساتھ روتے روتے فریاد شروع کر دی۔ رحمت الہی۔ فرعون کی فریاد سے رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو گھٹائیں سر پر منڈلا رہی ہیں، اور ان میں سے یہ خوش کن ندا آ رہی ہے کہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ ان گھٹاؤں کو جہاں تم حکم دو گے وہاں برسیں گی۔ یہ سن کر فرعون باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سائل کا سوال۔ فرعون اپنے دل میں پھولے نہ سمایا اور اسی وقت اٹھا اور غار سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک دم اللہ کے حکم سے غار کے دروازے پر انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور اسے یہ خوف دامن گیر ہو گیا کہ اب تو میری جعلی خدائی کا راز فاش ہو جائے گا، کیونکہ میری رعایا میں سے ایک شخص میرے پاس آ پہنچا ہے۔ یہ سوچ کر فرعون غصہ کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تم کون ہو جو بلا اجازت خداوندی یہاں آ گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اجازت خداوندی سے ہی یہاں آیا ہوں اور ایک فریاد لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، یہ جگہ فریاد سننے کی نہیں ہے، ہمارے دربار میں آ جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں جگہ فریاد سننے کی ہے۔ اتنے میں فرعون نے دیکھا کہ بادل سر پہ گھومتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ اتنا مسرور ہوا کہ خوشی کے مارے یہ کہہ اٹھا کہ اے سائل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صرف ایک ہی سوال کا جواب مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو غلام اپنے کریم آقا کی نافرمانی اور مخالفت کرے، اس کے سامنے اطاعت کی گردن نہ جھکائے، اس کی کیا سزا ہے؟ فرعون کا جواب میں بے ساختہ فرعون کے منہ سے یہ نکلا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اسے سامنے بہتے ہوئے دریائے کلزم میں ڈبا دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دربار تک رسائی میری کیوں کر ہوگی؟ اسی وقت یہ حکم اگر لکھ دیا جائے تو انصاف سے بعید نہ ہوگا۔ فرعون چونکہ بے تحاشا مسرور اور مغن میں تھا، اسی لیے یہ لکھ کر دے دیا کہ جو غلام اپنے کریم آقا کی مخالفت کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے، اس غلام کی ٹھیک سزا یہ ہے کہ اسے دریائے کلزم میں ڈبو دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل انشاءاللہ آخر میں دکھائی جائے گی کہ کس نے حکم سے کون دریائے کلزم میں ڈوبا۔ فرعون کے اشارے سے قبطیوں پر بارش۔ اب فرعون غار سے نکلا اور پانی سے بھرے ہوئے بادل سر پر لیے ہوئے قوم کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کہہ کر میدان میں دھوم مچا دی اور بارش برسنے لگی۔ یہ عجیب کرشمہ دیکھ کر قبطی لوگ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ بلا شبہ تو ہی ہمارا بڑا رب ہے، اور بنی اسرائیل بڑے بدنصیب ہیں جو تیری خدائی سے انکار کرتے ہیں۔ فرعون کے اشارے کرنے سے بارش شروع ہو گئی اور کئی روز چلتی رہی۔
یہ صورتحال تھی کہ فرعون جہاں اشارہ کرتا وہاں بارش ہوتی اور جہاں اشارہ نہ کرتا وہاں بارش نہ ہوتی۔ قبطی لوگ تو خوب سیراب ہو گئے مگر بنی اسرائیل پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کے کرشمے ہیں کہ اگر ایک پکا کافر اور خدا کا دشمن جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس کی دعا کو۔ تو آج کے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب فرعون جیسے ظالم اور جابر کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا اور دل اور زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کی دعا کو رد فرمائے گا بلکہ ضرور قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ سچے دل اور گریہ زاری سے دعا کی جائے۔ فرعون کے خواب۔ فرعون نے جب اپنی قوم یعنی قبطیوں کو طرح طرح کے عیش و آرام میں رکھا ہوا تھا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو یکایک ایسے ایک خوفناک خواب دکھائی دیتا ہے کہ مصر کے جنگل میں آگ بھڑک رہی ہے اور پھر وہ مصر میں داخل ہو کر قبطیوں کے گھروں میں گھستی ہے اور ایک ایک قبطی کو جلا کر نکلتی ہے تو بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کر اللہ کے حکم سے نہایت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دن فرعون نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا زمین سے نکلا اور اس کی فرعون کی منہ اس کے تخت کے سالم نگلنا چاہا جس کی خوف زدہ ہو کر وہ خواب ہی میں تخت سے گر پڑا۔ اور ایک دن دیکھا کہ کوئی مبارک صورت والا شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرا ملک پاش پاش کر دے گا اور تجھے ہلاک کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ تینوں خوفناک اور پریشان کن خواب دیکھے تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور اس نے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کیا۔ جادوگروں کی فرعون سے درخواست۔ چنانچہ 1000 کاہن، 1000 نجومی اور 1000 جادوگر اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس کے سامنے فرعون نے اپنے تینوں خواب بیان کیے جسے سن کر تمام ماہرین فن کن حیران اور پریشان ہو گئے اور سب پر خاموشی طاری ہو گئی کیونکہ تعبیر ظاہر تھی۔ بہت دیر کے بعد پرانے ماہرین فن بولے، اے فرعون، چونکہ یہ خواب نہایت عجیب و غریب ہے اسی لیے ہمیں جلدی سے ان کی تعبیر بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمیں 40 روز تک کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر ان کی تعبیر سوچیں۔ ان کی اس درخواست پر فرعون نے 40 دن کی مہلت دے دی۔ یہ 3000 کے 3000 نہایت پریشان میں فرعون کے دربار سے باہر آئے اور سب نے ایک وقت کمبل کے کپڑے پہنے اور جو کی روٹیاں اپنی کاغذ غذا بنائیں تاکہ معاہدہ اور تزکیہ نفس پورے طور پر کرنے کے بعد ان کی خوابوں کی تعبیر پر غور کریں تاکہ درست تعبیر فرعون کو بتا سکیں۔ علاوہ ازیں کہ وہ سب کے سب خاک میں لوٹ پوٹ ہوتے اور شب بیداری کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اپنے بتوں اور دیوتوں کے سامنے اپنی ناکیں رگڑتے۔ غرض 40 دن تک یہ لوگ نہایت مشکل محنت کرتے رہے تاکہ وہ جنات جو آسمان پر جاتے ہیں کسی طرح ان کی فرما برداری میں آ جائیں اور جو کچھ کلام آج تک کے متعلق آسمان پر ہو رہے ہیں ان سے انہیں آگاہ کریں تاکہ وہ فرعون کے آگے سرخرو ہو جائیں اور مرتبے اور انعام و اکرام کے ساتھ نوازے جائیں۔ آسمانوں کی خبریں۔ اس زمانے میں جنات آسمان پر پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کی سنی ہوئی باتیں دنیا کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتلاتے تھے اور پھر یہ نجومی اور کاہن ان باتوں کے ساتھ مزید اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتاتے اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جنات کے آسمان تک جانے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 3 آسمانوں تک جنات کا جانا بند ہو گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو ساتوں آسمانوں تک جنات کا داخلہ بند ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے مردود شیاطین یعنی جنات سے، اور اگر کوئی چڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے شہاب ثاقب یعنی روشن چمکدار شعلہ مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا سے کہانیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے مبعوث ہونے سے جنات کا داخلہ آسمان پر ممنوع ہو گیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ بہرحال انہی ایام میں جنات آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتوں کی زبانی خدا پاک کے احکام سنے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کریں گے جو فرعون اور اس کے ملک کو نیست و نابود کرے گا، اور فلاں تاریخ کو جمعے کی رات انہی سعادت میں وہ اپنے ماں کے رحم مادر میں منتقل ہوگا۔ پس یہ سنتے ہی جنات چلاکش کاہنوں کی طرف دوڑے تاکہ اس غیبی راز سے آگاہ کریں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب تمہاری محنت کے دن پورے ہو گئے، اور جس بات کے لیے تم بے چین تھے وہ ہم تمہارے لیے آسمان سے لے آئے ہیں، اور انہیں ایک نبی کے پیدا ہونے اور فرعون کی حکومت کے ختم ہونے کی تمام باتیں سنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ یہ سب نجومی خاک جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اسے ان خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کریں۔ فرعون پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جلدی بیان کرو۔ ان میں سے ایک منتخب جماعت آگے بڑھی اور کہا کہ 40 روز بعد فلاں تاریخ جمعے کی رات کو اتنی ساعت کے بعد قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی اپنے ماں کے رحم مادر میں منتقل ہوگا جو تجھے اور تیرے ملک کو نیست و نابود کرے گا۔ یہ بات سنتے ہی فرعون کے ہوش اڑ گئے اور کہا اچھا اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے نجم کے زور سے یہ بتا سکو کہ اس نبی کی ماں کون سی ہے تو میں اسے قتل کروا دوں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی ماں کون سی ہے اور باپ کون سا ہے، ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے بتا دیا، آگے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ فرعون جنگل میں۔ فرعون نے اسی وقت اپنے وزیر حامان اور دیگر اراکین سے بھی تقدیر کے فیصلے کو روکنے کی اور تدبیر دریافت کی۔ غرضیہ کہ فرعون کے دربار میں یہ مشورہ طے پایا کہ 40ویں رات جس کی صبح کو جمعہ ہوگا اور اس نبی کی رحم مادر میں آنے کی تاریخ ہے، اس رات کو ایسا کرنا چاہیے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر پابندی لگا دی جائے اور سخت پہرہ دے دیا جائے۔ چنانچہ اس تدبیر کو بہت سخت پسند کیا اور اسی وقت حکم دیا کہ فلاں تاریخ کو بنی اسرائیل کا ہر ایک مرد اور ہر ایک بچہ ہمارے ساتھ ساری رات جنگل میں گزارے۔ پھر اس نے اپنے حکم اور زیادہ سخت کر دیے، یہاں تک کہ اپنی قوم قبط کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور اب حکم عام ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو کوئی بھی مصر میں نہیں ٹھہرے گا اور اپنے گھر میں کوئی نہ ٹھہرے، بلکہ تمام لوگ پوری رات ہمارے ساتھ جنگل میں گزاریں۔ چنانچہ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو وہ مبارک جمعہ تھا تو خود فرعون تمام شہر کے مردوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور تمام شہروں میں کوئی بچہ بھی نہ چھوڑا، اور شہر کے تمام دروازوں پر سنگین پہرہ بٹھا دیا تاکہ کوئی مرد اندر نہ جا سکے۔ نیز تمام نجومیوں اور کاہنوں کو تمام رات اپنی پیشی میں حاضر رہنے اور تمام رات جاگنے کا حکم دیا۔ اب جب کہ پچھلی رات شروع ہو گئی تو یکایک فرعون کا دل گھبرانے لگا اور اپنے وزیر عمران سے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری کام سے محل میں چلا جاتا ہوں، تم چونکہ میری امانت دار ہو اور وزیر ہو اس لیے میرے ساتھ چلو۔ پس عمران اور فرعون دونوں شاہی محل میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے فرعون کو آج تک یہ معلوم نہ تھا کہ عمران بنی اسرائیل میں سے ہے، بلکہ وہ انہیں قبطی سمجھتا رہا، اسی لیے بے دھڑک اپنے ساتھ لے چلا اور جا کر محل میں سو گیا، اور ادھر حضرت عمران کی بیوی محترمہ کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور اس طرح فرعون کی تمام پابندیوں اور پہروں کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل کر کے دکھائی اور یہ واضح کر دیا کہ جو تمام بنی نوح کے آدم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جادوگروں کا شور۔ ادھر پچھلی رات ہی نور نبوت منتقل ہوا، ادھر ہزاروں نجومیوں اور کاہنوں نے آسمان سے انوار و برکت اترتے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھ کر شور و غل مچانا شروع کر دیا اور اس زور سے چیخے کہ فرعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً جھروکوں میں سے کہا، اے عمران، یہ شور و غل کیسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمران نے کہا کہ یہ لوگ چونکہ جنگل میں رات گزار رہے ہیں اس لیے اپنی تفریح کے لیے کچھ کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون سو گیا۔ صبح نمودار ہوئی تو نجومیوں اور کاہنوں نے اپنا منہ کالا کیا اور اپنا گریبان چاک کیا اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے فرعون کے دربار میں آئے اور نہایت واویلا کرتے ہوئے کہا کہ اے افسوس اے بادشاہ، رات کا پہلا حصہ بڑی خیریت سے گزرا، لیکن پچھلی رات جب تو ہمارے پاس سے شاہی محل میں آ گیا، اسی وقت وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے رحم میں آ گیا اور ہم نے بڑا شور مچایا مگر تو نے ایک نہ سنی۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ غضب ہو گیا، خیر اب مزید تدریج کرتا ہوں۔ تقدیر الہی کو روکنے کے لیے فرعونی کوشش۔ جب فرعون اپنی پہلی فرعونی کوشش میں ناکام ہو گیا اور اس کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تو فرعون نے دوسری پالیسی اختیار کی اور کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 پیادہ سپاہی بنی اسرائیل کے محلوں میں مقرر کر دیں اور وہ 1000 دائنہ بھی ان کے ہمراہ کر دیں تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل میں اس طرح کے ظلم ہوتا رہا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ایسی ماہر دائیاں بلائی جائیں جنہیں اپنے فن میں مہارت حاصل ہو اور اس کثرت سے بلائی جائیں کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک دائی چھوڑ دی گئی، اور وہ انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی عورت ایسی نہ ہو کہ جس کے متعلق معلومات دفتر میں لکھی نہ ہو، اور آج سے جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور بعد میں اس کے والدین کو دیا جائے۔ چنانچہ یہ فرعونی پالیسی چلتی رہی اور اس میں کمی نہ آئی بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں کہ فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا اور وہ ان کے یعنی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آگے فرمایا بلا شبہ فرعون بڑا ظالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ پس فرعون نے دائیوں کے ذریعے لڑکے حاصل کیے اور انہیں نہایت بے دردی سے ذبح کر ڈالا۔ چنانچہ دائر المعارف میں لکھا ہے کہ ظالم فرعون نے 12000 لڑکے قتل کروائے اور 9000 حمل ضائع کروائے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون کی طرف سے جو دائی آپ کی والدہ ماجدہ پر مامور تھیں، اس نے آپ کو ایک نظر دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے فریفتہ ہو گئی اور اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ اسی وقت پیارے فرزند کی والدہ نے کہا کہ تو رنج و غم نہ کر، میں اس نیک بخت بچے کی خبر فرعون کو ہرگز نہ دوں گی، اور جو سپاہی مجھ پر تعینات ہے انہیں بھی کہہ دوں گی کہ لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی مری ہوئی، جس کو میں نے زمین میں دبا دیا ہے، مگر اے بی بی شرط یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو خبر نہ کرنا اور ان سے پوشیدہ رکھنا۔